جناب ڈاکٹر محمد شاہ صاحب، حضرت امیر خسرو کی بیعت کیسے ہوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے؟ انہیں محبت اپنے شیخ سے کیسی تھی؟ شیخ کتنا کرم فرماتے تھے اور کیسی کیسی تحسین فرماتے تھے؟ کیا اعزاز ہے؟ دیکھیں، رنگ محبوبی جو ہے وہ آغاز میں ہی بیعت سے شروع ہو گیا تھا۔ مثلا آپ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ابھی کم سن تھے، چھوٹے بچے تھے، لیکن وہ محبت کا رنگ انداز وہ جو ہے نا کمال ہے کہ آپ باہر بیٹھ گئے، والد گرامی آپ کو شیخ کی خدمت میں حجرے میں لے جانا چاہ رہے تھے، باقی بھائیوں نے بیعت کی، آپ کے والد صاحب بھی آپ ہی کے بیعت تھے، چونکہ بعض اوقات آپ کو ترک اور ترک زادہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے والد محترم سے بھی محبت تھی، لیکن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج بیعت تب کروں گا اگر وہ خاص محبت فرمائیں گے، ایسے نہیں۔ تو وہ دیکھیں بچپنے سے ہی وہ ایک آغاز میں ہی محبت کا انداز شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے۔ کیا بات! تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آغاز میں اپنے خادم خاص کو بھیج کے اندر آپ کو طلب فرمایا، بلایا، اور بلکہ جو روایات میں ہے کہ آپ نے ایک مصرع لکھا اور کہا کہ اس کے جواب میں اگر وہ اسی ضمن میں اور اسی قرینے میں مصرع ثانی آئے گا تو تب جاؤں گا۔ شیخ کی محبت ہوئی، کیا انداز دلبرانہ ہے، کیا رنگ ہے۔ تو وہ کیونکہ آپ ابتدا سے ہی وہ شاعرانہ صلاحیتیں اور وہ مشاق بن گئے تھے، کم سنی میں ہی، بلکہ 13-14 سال میں اچھے شعر کہنے لگ گئے وہ۔ تو آپ کو مثلاً ایرانی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، بالکل بے شک، وہ چونکہ اہل زبان ہے، بڑے بڑے شعراء کو وہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اور ہماری زبان ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے آگے وہ سر تسلیم خم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا رنگ ہے، اور ہر صنف میں ایسا ہی قصیدہ آ گیا تو تب مثنوی آ گئی، تو تب مثنوی کے حوالے سے تو مولانا جامی کا آپ نے ذکر کیا، نفحات الانس میں ہے کہ میں نے بھی تتبع کیا خمسہ نظامی کا، لیکن جو خسرو نے حق ادا جو کیا ہے وہ امیر خسرو نے کیا ہے۔ کیا بات! مثنوی خمسہ نظامی کا، پھر غزل کا رنگ، تو پھر غزل تو جو ہے وہ اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ حضرت سعدی کے معاصرین میں سے تھے، تو حضرت سعدی بھی متاثر تھے، آپ ان سے متاثر تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ ملنے کے لیے آئے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ یہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ غزل کا کیا معیار، استاد غزل اور امام غزل۔ پھر تغافل کے حوالے سے تو وہ ابتدا میں بیعت کا آغاز ہوا تو تب بھی تغافل کے لیے آپ نے شرط رکھی، پھر بارہا جگہ جگہ پہ آپ نے کہا، زحال مسکی مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم ای جان لیو کاہے لگائے چھتیاں، سبحان اللہ، شبان ہجراں دراز چن زلف روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، شبان ہجراں چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ز مہر آمہ بگشتم آخر، کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں۔ تو کیا رنگ ہے، کیا محبت ہے اپنے شیخ سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی محبت کا بھی ذکر ہو چکا، لیکن آپ کا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ترک کو بٹھا کے آنکھیں چومتے تھے حضرت نظام الدین، اور بعض مشائخ نے تو کہا کہ یہ محبوب سونا بھی ہوئے تے سچا بھی ہوئے تے پھر محبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا بھی کیا مقام اور کیا رنگ ہے۔ تو بڑے بڑے جالے اور بڑے بڑے عشاق آپ پہ اسی طرح فدا ہوتے اور کہتے، اے فرید الدین کے دولے، آپ کا کیا رنگ ہے اور کیا بات ہے۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے اسی طرح محبت، آپ سے اسی طرح دل سے جو آپ کو چاہتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سلطان الشعراء ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور کہنے والا کون ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ آپ برہان الفضلاء ہیں اور نابغہ روزگار ہیں، اور ان القابات سے آپ کو یاد کرتے اور مخاطب کرتے، لکھتے جب آپ ان کے بارے میں آپ نے لکھا،
اخبار الاخیار میں۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جلد ہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خاص مریدوں میں اتنی محنت، محبت اور ریاضات شاکہ بھی کیں جی، اور عبادات بھی کیں، بے شک، اور رونا، ہر وقت تڑپنا، آہیں بھرنا۔ تو آپ کو تو اس حوالے سے ناقدین ادب نے کہا ہے کہ آپ کے اشعار میں خون جگر اور خون دل ہے، اور ان خون جگر کے خون سے رنگین ہے آپ کے شعر اور محبت۔ کہیں کہہ دیا خبرم رسید امشب نگار خواہی آمد، سر من فدای راہی کے سوار خواہی آمد، کششی کے عشق دارد نگزاردت بے دن ساں، بے جناز گرنے آئی بے مزار خواہی آمد، بے لبم رسید جانم تو بیاؤ کے زند مانم، پس ہزاؤں کے من نمانم بے شکار خواہی آمد، بے یک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو، چشود گر بے دن ساں دو سے بار خواہی آمد۔ ایک بار خسرو کا یہ حال ہو گیا، اگر 2 یا 3 بار ہو جائیں تو خسرو کا کیا ہو۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی فرمائی، محبت کی، اور اپنے شیخ کا ہی وہ رنگ پیش کیا۔ ہر ان کی مثنوی میں اور دیوان میں حضرت خواجہ نظام الدین کی ایسی مدح موجود ہے، ایسی مدح کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ نہ اس طرح کی کوئی داستان ملتی ہے، نہ ایسی محبت ملتی ہے۔ حضرت مثلاً یہ دیکھیں جو پوربی زبان میں آپ نے یہ پہلے، اس سے پہلے غزل بہت سارے قوالوں نے، بہت سارے مشائخ کی سماع کی محفلوں میں گائی جاتی ہیں، اور پھر چھاپ تلک سب چھین مجھ سے نینا ملائی کے۔ تو کیا آپ کا وہ رنگ ہے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نجام۔ تو یہ جو میں نجام سے نینا ملا آئی رے، نجام سے کیا بات ہے۔ تو دیکھیں نظام کو، نجام اور محبت کے رنگ جو ہے وہ یہ ناقدین ادب ان الفاظ پہ بھی تبصرہ کرتے کرتے جو ہے نا کئی دفتر وہ بھر دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا رنگ، انداز، غزلیں اور عقیدت، تو وہ تو تاریخ تصوف میں یاد رہے گی، ایک مثال ہے، ایک مثال۔ جو آپ کے افضل الفوائد ملفوظات ہیں جو محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آپ نے پیش کیے ہیں، وہ ان کا بھی جواب نہیں ہے، اور وہ اپنی محبت کی، خلوت کی باتیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جب رات کو اپنے خاص مخصوص کیفیات میں ہوتے اور کمرہ بند ہو جاتا، کسی کو اجازت نہ ہوتی اس شیخ کے کمرے میں داخل ہونے کی، لیکن اس ترک زادے کو، ترک کو اجازت ہوتی کہ آپ ان خلوت گاہوں میں بھی آپ کے وقت ان لمحات خاص میں بھی آ سکتے، خاص لمحات قرب کا یہ عالم ہے۔